أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وَكَذَلِكَ اور ٹھیک ایسے ہی. کیسے؟ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے نا، تو کیسے؟ وَكَذَلِكَ ایک تو ترجمہ یہ کیا تفسیر کی گئی کہ کذالک جیسے ہم نے دکھا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کی قوم کی گمراہی، ٹھیک ایسے ہی نوری ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین میں جو ہماری بادشاہی تھی ہم نے اسے وہ دکھا دی. ٹھیک جیسے وہ دکھا دیا اسے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ شرک ہے سارا اور تمہارا باپ اور یہ سب گمراہ ہیں. ٹھیک ایسے ہی ہم نے اس کے ایمان، اس کے یقین، اس کے اطمینان میں اضافے کے لیے ہم نے دکھا دیا کیا؟ آسمانوں کی اور زمین کی جو ہماری بادشاہی تھی، ہماری جو حکومت تھی ہم نے وہ دکھا دی. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ اور تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ یہ کاف جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ کمال کے بیان کے لیے آیا ہے، یعنی ہمارا یہ بھی کمال ہے. ہمارا کمال یہ ہے کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیر کرا دی، انہیں دکھا دیے ہیں سب چیزیں، ملکوت السماوات والارض اور آسمانوں میں اور زمین میں ہم نے اس کو سیر کرائی. دونوں تفسیریں کی گئی ہیں اور اکابر مفسرین دونوں طرف ہیں، اور اس میں بھی دونوں ہی آ رہا ہے کہ نوری کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے. یہ نوری کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم دکھائیں گے. ہونا تو ترجمہ یہ چاہیے، لیکن اس کا ترجمہ کیا جائے گا ماضی میں، یعنی ہم نے دکھا دیں. قرآن مستقبل کو بھی کبھی کبھی اتنی یقینی انداز سے ذکر کرتا ہے جیسے ماضی میں یہ واقعہ بیت کیا ہو، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا ہم نے دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیزیں؟ ملکوت السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت. اللہ تعالی نے ملک نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کی مملکت اپنی بادشاہی اس کو دکھا دی. ملکوت کا لفظ فرمایا ہے. ملکوت جو ہے اس میں ہے مبالغہ، یہ واو آخر پہ اور تا جو آ رہے ہیں یہ ہیں مبالغے کے لیے. ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کی ساری سلطنت، زمین و آسمان میں جتنی ہماری بادشاہی ہے ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی. کیسے دکھا دی؟ یا تو ایسے ہی جیسے ہم نے سمجھا دیا کہ یہ شرک ہے، اسی طرح ان کے ایمان اور یقین میں اللہ نے اضافہ کرا دیا کہ انہیں دکھا دی. اور دوسرے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اسے آنکھوں سے دکھا دی، اسے آسمانوں کے حقائق پہ اطلاع دے دی، زمین دکھا دی، اپنی بادشاہت کے، اپنی قدرت کے نمونے اسے دکھائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو جائیں؟ ان کو یقین آ جائے. ایمان پہلے بھی تھا، یقین پہلے بھی تھا، یقین میں اضافہ ہو جائے. یہ جو ہے نا ملکوت السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ نے انہیں دکھا دی. براق آتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، جیسے معراج میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس سلسلے میں روایات نقل کی ہیں. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنے ہونے کی کچھ نشانیاں دکھائیں. وہ جو نشانیاں اللہ نے انہیں دکھائی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھیں، اسی طرح اللہ نے یہاں بھی یہ چیز فرما دی کہ ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو سیر کروائی.
کس کی؟ جو ہماری طاقت، ہمارا غلبہ، ہماری بادشاہت آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہماری طاقت، ہمارا غلبہ ہے، زمینوں کی تہہ میں کیا ہو رہا ہے، آسمان پہ ہمارے کام کیسے چلتے ہیں، ہم نے اپنی بادشاہی کو، اپنی شہنشاہی کو اور اپنی قوت اور طاقت کو جو انتہا درجے کی تھی اسے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے بظاہر، لیکن وہ بہت سمجھنے کی ہے، اور وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کیا ہو، اس کو یقین آ جائے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یعنی اللہ کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام بھی مقصود ہے، اور وہ واسطہ جو ہے وہ بھی مقصود ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو کام کرنا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی وہ دکھائیں انہیں آسمان اور یہ چیزیں، یہ بھی اللہ تعالی کو مطلوب ہے، اور ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے یہ بھی خدا کو مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے توحید کا، اسے یاد رکھیے گا، ہزاروں شبہات اس پہ حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو جب کوئی کام کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ کام بھی مقصود ہوتا ہے، اور واسطے وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں، اسباب اور ذرائع، خود خدا کو وہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واسطے کے بغیر کام نہ کر سکے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین میں اضافہ کرنا تھا نا، تو خدا نے کیوں نے آسمانوں اور زمینوں کی اپنی بادشاہت دکھائی؟ خدا اگر چاہتا تو ویسے بھی یقین میں اضافہ ان کے کر دیتا، لیکن اللہ کو وہ بھی مقصود تھا، یہ بھی مقصود ہے۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ نکلتا ہے الیاذ باللہ کہ خدا محتاج ہے اسباب کا، اور اسباب کے ذریعے نتائج کو مرتب کرتا ہے، اس لیے خدا بھی انسانوں کی طرح پہلے اسباب تلاش کرتا ہے، پھر اس پہ نتیجہ نکلتا ہے۔ سمجھے؟ ہے یہ بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن اللہ کی توحید میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کو جیسے کام کا نتیجہ مطلوب ہے ویسے ہی کام بھی مطلوب ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، انسان کوئی مثال اس کی لے لیں، درخت لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، پیڑ لگاتا ہے، تو اب انسان اس کے لیے بیج تلاش کرتا ہے کہ بیج کے بغیر درخت بنتے نہیں۔ تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ایک درخت لگانا چاہے تو بیج بھی تلاش کرے، اللہ ویسے بھی درخت پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی اگر بیج کے ذریعے درخت پیدا کرے گا تو اس کو درخت بھی مقصود ہے، اگانا بھی مقصود ہے۔ تو اللہ کے جتنے افعال ہیں یہ بغیر غرض کے نہیں ہوتے، اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کام میں بھی اور اس کے انجام میں بھی، دونوں جگہ اللہ کو کوئی نہ کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف رزلٹ مطلوب ہوا کرے۔ اگر خدا کو صرف رزلٹ ہی کرنا تھا تو اللہ اسباب، وسائل، ذرائع کا ہماری طرح محتاج تھوڑا ہی ہے۔ کہ بہت بڑا فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں، بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور اس کے پروردگار میں، کہ اللہ تعالیٰ جب اسباب اور ذرائع کو پیدا کرتے ہیں تو ان اسباب اور ذرائع کے بغیر بھی خدا نتیجہ مرتب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نتیجے کو مرتب نہیں کرتے، اسباب اور وسائل کو پہلے اختیار فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ بھی مطلوب ہے اور آگے بھی مطلوب ہے، اور بندے کو اسباب مطلوب نہیں ہوتے، اسباب سے نتیجہ مقصود ہوتا ہے۔ بندے میں اور خدا میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگوں کو اگر درخت لگانا ہے، اسی کی مثال کو لے لیتے ہیں دوبارہ، تو ہم اس کے لیے محتاج ہیں کہ بیج ہو۔ اب کوئی کہے کہ بیج اچھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے اس لیے اچھے بیج ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ فصل اچھی ہو، میں تو اس کا محتاج، اسباب اور ذرائع اور ان چیزوں کا۔ اور اللہ تعالی
اللہ کو اگر درخت لگانا ہو تو اللہ براہ راست بھی فصل کو پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ بیج اگر لگائے گا، بیج دے گا، تو اللہ اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، خدا کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ مثلا ایک اور مثال سے آپ سے عرض کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان سے لائے جائیں گے اور فرشتے انہیں دمشق کی جامع مسجد کے چھت پہ چھوڑ جائیں گے، مینارے پہ، اور آپ نے فرمایا تم سیڑھی لگا کر انہیں نیچے اتارو گے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، ساری سپیس گزر گئی اور کروڑوں میل کے فاصلے سے وہ نیچے آ گئے، یہ 14-15 فٹ میں آخر رہ کیا گیا تھا، فرشتے سین میں ہی اتار جاتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا اسے چھت پہ اتاریں گے اور تم لوگ سیڑھی لگا کے انہیں اتار لو گے۔ تو اللہ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں آئیں، اور اللہ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ لوگ سیڑھی لگا کر ہی انہیں اتاریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں تمہارے اسباب، وسائل، ذرائع دنیا شروع ہو جاتی ہے، وہاں ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم خود ہی اسباب اپنے استعمال کرو، یہ تمہیں سکھانا ہے۔ سمجھے؟ ہے یہ معمولی سی بات، لیکن علم کلام جو ہے نا اس میں بڑی بحث ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو کیا خدا کو اس کام کا نتیجہ مطلوب ہوتا ہے یا وہ کام بھی مطلوب ہوتا ہے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا ہے کہ ہم نے اپنی بادشاہت کی اور بڑی بادشاہت کی انہیں خوب سیر کرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی ان پہ کی تا وہ یقین والے ہو جائیں، تو یقین بھی ان کا بڑھانا، اطمینان یہ بھی مقصود تھا، اور وہ بھی مقصود تھا کہ اللہ انہیں دکھائے۔ دوستی ہے اللہ کی، تعلق ہے اللہ کا، اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے اس بندے کو وہ دکھائے کہ دیکھو میری کائنات کیسی وسیع ہے، یہ دیکھو زمین میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں